ہمارا دنیا دین کا ایمان بنایا ہم، لیکن اس کو اپنی دنیا کا ایمان بھی بنایا۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کوئی ضرورت لے کر آئی، کسی مسئلے میں آئی، تو میرے آقا نے کہا اللہ جزائے خیر دے اس خاتون، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بعد میں آ جاؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، یہ بخاری کی روایت، اگر آپ نے مجھے نہیں پایا تو ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر تمہارا مسئلے کو حل کرے۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ خلافت کے طرف اشارہ، اور سب سے زیادہ بہادر بھی حضرت ابو بکر تھے، سب سے زیادہ علم بھی حضرت ابو بکر رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ میرے آقا کے نزدیک محبوب بھی حضرت ابو بکر تھے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ابو بکر۔ میں کوئی قصے کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، اور ریت پہ کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ایک مضبوط دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور دلیل کسی عام آدمی سے نہیں لیتا ہوں بلکہ صحیح بخاری سے، اور حدیث کے راوی وہ سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد ابن الحنفیہ ہے۔ یہ محمد ابن الحنفیہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہیں ہے، یہ حضرت حوضہ کے بطن سے تابعی ہے، علم تقوی اور پرہیزگاری کے مقابلے پرہیزگاری کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث اپنے باپ سے نقل کر رہا ہے کہ ایک سال تو علی، میں نے اپنے باپ حضرت علی بن مرتضی سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بادان ایک مسئلہ تو بتا دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل کون؟ حضرت علی سے پوچھے، بیٹا حضرت علی سے پوچھ رہا ہے کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے باپ نے کہا ابو بکر، ابو بکر سب سے افضل۔ قال قلت ثم من، میں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا عمر۔ وخشیت ان تقول عثمان، میں ڈر گیا کہ اگر میں نے یہ پوچھا کہ عمر کے بعد افضل کون ہے تو حضرت علی کہیں گے عثمان، میں نے فوراً سوال بدلا اور میں نے کہا پھر تو آپ کا نمبر ہے۔ تو میرے باپ نے کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدھا مسلمان۔ یہ حضرت علی کے عادی ہے، حضرت علی کے لیے سب سے افضل ابو بکر۔ کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے کہ اگر کسی شخص نے میرے متعلق یہ کہا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں اس پہ حد جاری کروں گا اور اس کو سزا دوں گا۔ سب سے افضل ابو بکر، عمر، عثمان اور پھر میں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور نماز پڑھائے۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ نماز وہ پڑھائے گا جو علم تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اس لیے ابو بکر کو امام بنایا گیا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں، اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون؟ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ، تو کہنے لگا میں کیا بہادر ہوں، میں نے تو ہمیشہ اسی سے مقابلہ کیا جو میرے مقابلے میں آیا، جو میرے ہم پلا تھا اس سے ملا رہا۔ اور فرمایا اللہ کی قسم سب سے زیادہ بہادر ابو بکر۔ بدر کی لڑائی کے موقع پہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک سائیگان بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے رہے. مشورہ کیا ہم نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کون کرے گا. اب ہم مشورہ کر رہے تھے، ابو بکر نے تلوار لی اور جا کر اس کے آگے کھڑے. اور پھر کسی کافر کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. جس نے بھی کوشش کی ابو بکر نے اس کو مارا. اور کہنے لگے کہ ایک دفعہ مکے میں ایسے ہوا کہ کافروں نے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر ڈالے اور آپ کو گھسیٹنے لگے. ہم پریشان تھے، حضرت ابو بکر آئے اور سب کو مارا اور بھگایا. اور کہنے لگا تقولون رجل یقول ربی اللہ، کیا تم اس پیغمبر کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو؟ اور پھر کہا لوگوں بتاؤ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس میں پورا ایک عنوان اس پہ قائم کیا ہے کہ لوگوں بتاؤ قرآن مجید میں فرعون کے قوم کے مومن کا ذکر ہے، وہ بہتر ہے یا ابو بکر؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بتا دیں. فرمایا اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایک گھڑی اس مومن فرعون کی پوری زندگی سے بہتر اور افضل. وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان نہیں چھپایا، بلکہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئے تو میرے آقا سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں کہ میں جا کر ان کافروں کے سامنے خود دوں اور اللہ کی عظمت اور آپ کی رسالت کا ذکر کروں. اور پھر حرم میں گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا. کافروں نے آپ کو مارا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہوئے. خاندان والوں نے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ. خاندان والے ناراض ہیں. اس کی وجہ سے تو آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا. ماں نے دودھ پیش کیا، کہا اللہ کی قسم نہیں جب تک میں اللہ کے نبی کو نہ دیکھوں. اور پھر اسی حالت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. قرآن مجید کی کئی آیتیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہیں. اس لیے میرے آقا نے کہا سب سے زیادہ فائدہ مجھے حضرت ابو بکر کے ایمان نے، حضرت ابو بکر کی قربانیوں نے پہنچایا. اور حضرت ابو بکر کی اتنی قربانیاں ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ کریم دے. میرے آقا خطبہ دے رہے تھے اور جنت کے دروازے کا ذکر فرمایا کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر گئے. جنت کا وہ دروازہ مجھے دکھایا جس دروازے سے میری امت جنت میں جائیں گے. حضرت ابو بکر رونے لگے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. میرے نبی نے فرمایا اما انک انت یا ابا بکر، اے ابو بکر جہاں تک تیری بات ہے اول من يدخلنی جنہ، آپ میرے امت میں سے سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں. سبحان اللہ. تمام پیغمبروں میں سب سے پہلے میرا آقا جنت میں جائے گا. تمام امتوں میں سے سب سے پہلے میری آقا کی امت جنت میں جائے گی اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا یہ جو مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں. جنت کا لباس مجھے پہنوا دیا جائے گا. پھر میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، ابو بکر کے بعد پھر عمر اٹھے گا. پھر بقیع قبرستان ہم جائیں گے، بقیع قبرستان والے اٹھیں گے اور پھر ہم وہیں پہ انتظار کریں گے. مکہ مکرمہ میں جتنے صحابہ مدفون ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے، وہ بقیع میں آئیں گے. پھر حشر کی طرف ہم بڑھیں گے. میرا دائیں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا بائیں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا صدقہ دو. حضرت عمر نے فرمایا میری مالی پوزیشن مضبوط. میں نے دل میں کہا کہ اے عمر آج تک تو ابو بکر سے کسی خیر کے معاملے میں آگے نہیں بڑھا ہے، آج اللہ نے موقع دی ہے آگے بڑھ جا.
میں نے جا کر گھر سے مال لایا، گھر کا تمام مال اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں۔ پھر ابو بکر آئے، میرے آقا نے مجھ سے پوچھا، عمر بتاؤ، ما خلفت لأهلك یا ما تترك لأهلك، آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، کتنا مال چھوڑا ہے؟ بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو میں نے کہا کہ آدھا مال چھوڑا ہے اور آدھا لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ نے کتنا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابقیتهم اللہ ورسولہ، میں نے گھر میں اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے کر آیا۔ سبحان اللہ، گھر میں صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازا ہوا ہے، وہ کہہ رہے کہ جس دن حضرت ابو بکر نے ایمان لایا تھا، اس دن حضرت ابو بکر 40,000 دینار کے مالک تھے۔ یہ جو بعض روایت میں درہم ہے یہ غلط ہے، 40,000 دینار کے مالک تھے، اور وہ 40 کے 40,000 دینار یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر نے خرچ کیا۔ 7 ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا جنہوں نے ایمان لایا تھا، اور کفار ان کو اذیت اور تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ ایمان کیوں لایا ہے، ان کو خرید کر کے آزاد کیا۔ قرآن مجید کی پوری صورت اس پہ نازل ہوئی، جمعہ میں قرآن مجید کی آیتوں سے رکھوں گا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کتنے آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 2 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو مدینہ منورہ میں وہ عورت تھی، بوڑھی عورت، میں کبھی کبھی جا کر اس کی خدمت کرتا تھا۔ ابو بکر خلیفہ بنے پہلے دن میں جب پہنچا تو اس کو میں نے کہا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا ایک آدمی آیا تھا اور اس نے میری خدمت کی۔ کیا خدمت؟ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلا، لیکن یہ نظام نہیں تھا، وہ گندگی گھر میں رہتی تھی کر کے وہ پہنتے تھے۔ کہا کہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے اس کو صاف کیا، میرے کمرے کو صاف کیا، پانی لایا۔ دوسرے دن پھر میں گیا، پھر اس نے کہا وہ آیا تھا۔ تیسرے دن میں تہجد کے ٹائم میں گیا، اس نے کہا وہ آدمی آیا تھا اور اس نے میرے اس کمرے کو صاف کیا، گھر کو صاف کیا، گندگی کو اس نے باہر پھینکا، اور اب میٹھا پانی لانے کے لیے گڑے کو لے کر گیا، مشکیزے کو لے کر گیا فلانی جگہ۔ میں راستے میں چھپ گیا تو وہ آدمی وہاں سے آیا اور اس نے اپنا منہ چھپایا، اور میرے قریب جب آیا تو میں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جب میں نے دیکھا امام میں نے ہٹایا تو وہ ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر۔ آج کل اگر کسی کو کوئی اللہ عہدہ دے دے تو اللہ معاف، اس سے تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں جاتے میرے کو۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آخری بات جب خلیفہ بنے حضرت عمر تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام اعمال ابو بکر کو دوں، اپنی زندگی کی جہاد تمام چیزیں ابو بکر کو دوں، اور ابو بکر اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے دے۔ اور پھر خود تفصیل بیان کرنے لگے کہ وہ رات جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری، 3 دن 3 راتیں، اور جب میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا اور غار کے قریب لے کر گئے، اور میرے آقا نے کہا میں غار میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہہ رہے نہیں اللہ کے قسم میں آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا، خود اندر جاؤں گا کہ اگر اندر کوئی خطرناک اذیت دینے والی چیز ہو مجھے نقصان پہنچا دے۔ پھر غار کو صاف کیا، اپنے چادر کو اس کے جتنے سوراخ تھے ان کو چادر کے ذریعے سے پاڑ کر کے بند کر دیا، 2 سوراخ رہ گئے وہاں پہ اپنی گیڑی میں، اور پھر کہا آقا آدھی رات آقا اندر ہے اور حضرت ابو بکر کے گود میں سو، ایک سانپ نے ڈسا، ایڑی پہ حرکت نہیں کی۔ یہ بھی تاریخ کے حوالے سے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آقا کن کن کے گودوں میں آئے، پھر حرکت نہیں کی کہ آقا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آنسو نکل گئے میرے آقا کے چہرے پہ رہے، کہو سبحان اللہ۔
میرے آقا کے جسم پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. کیوں؟ میرا آقا کا جسم پاک. بتاؤ میرا اپنا عقیدہ. میرا آقا کا جسم مکی ناپاک میرے آقا کے چہرے جسم پہ نہیں بیٹھے. آقا کے چہرے پہ ابو بکر کے آنسو آئے. ابو بکر کے آنسو پاک میرا آقا پاک. آقا ان کی کیا ہوا؟ ساتھ لو آگے جہاں لگائے. میں نہیں کہتا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اسی زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت ابو بکر پھر فوت ہوئے اور ان کو اللہ نے شہادت کی موت. اور پھر فرمایا وہ دن حضرت ابو بکر کا وہ دن جب وہ خلیفہ بنے بہت سے فتنے بنے. اسوتی انسی کا فتنہ, طلیحہ کا فتنہ, سجاد خاتون کا فتنہ, اسودی انسی کا فتنہ, مسیلمہ کذاب کا فتنہ, مانعین زکات کا فتنہ. اور پھر آپ نے حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر کو بھیجا. خالد بن ولید کو یمامہ میں بھیجا. 14,000 لشکر دے کر بھیجا. اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو لوگ زکات میں ایک رسی اللہ کے نبی کو دیا کرتے تھے اسلامی حکومت کو اگر نہیں دیں گے میں لڑوں گا. حضرت ابو بکر حضرت علی آ کر کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ بھی کرو. حضرت عمر کو کہنے لگا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر تھا, اسلام قبول کر کے تو بزدل بنا. اور آخری جملہ آپ کے نظر کرتا ہوں, اتنا بھاری جملہ بولا اینقص الدین وانا حی. اللہ کی قسم دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ان تمام فتنوں کو ختم کیا. ان تمام فتنوں کو ختم کیا. وہ جھوٹا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو واصلی جہنم کیا. شام کے علاقے کو فتح کر کے, مصر کے علاقے کو فتح کر کے, مانعین زکات جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا انہوں نے توبہ کر کے اسلام میں وہ داخل ہوئے. اگر ان فتنوں کے خلاف نہ لڑتے تو آج وہ مستقل ایک فتنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے. 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر کا یوم وفات ہے. اللہ کریم ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے